السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ یونس سورت کا نمبر 10 ہے اور پارہ جو ہے وہ 11 ہے۔ لاسٹ ٹائم الحمدللہ سورہ یونس ہم نے اسٹارٹ کی تھی، آیت نمبر 2 تک کمپلیٹ کیا تھا، آیت 3 تھوڑا سا ٹچ کیا تھا، لیکن آج جو ہے آیت نمبر 3 کو تفصیلاً پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذلکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارا رب یقیناً وہ ایک اللہ ہے، خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، جس اللہ نے زمین و آسمان کو صرف 6 دنوں میں پیدا کر دیا ہے، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر قرار پکڑ لی، یدبر الامر، اور عرش پر جا کر اللہ ساری کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو سفارش کرنے کا حق نہیں ہے، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، اب اس رب کی فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرنی ہے تمہیں، افلا تذکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو، اس بات پر توجہ نہیں دیتے ہو۔ آیت نمبر جو 3 ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ربوبیت، رب ہونے کے دلائل دیے ہیں، اور اس کے دلائل کے لیے اللہ نے سب سے پہلا جو دلیل دی ہے وہ اللہ نے کہا ہے کہ زمین و آسمان کو اللہ نے 6 دنوں میں پیدا کیا، اس کو رب کہتے ہیں، جو 6 دنوں میں اتنا بڑا نظام شمسی، اتنا جو سولر سسٹم ہے، آسمان کے اوپر نہ جانے کیسی دنیا ہے، زمین کے نیچے اور زمین کے ارد گرد کیا کیا کچھ ہے، یہ اللہ کے علم میں ہی ہے۔ ابھی تک سائنسدان اور اس کے قسم کے نالج رکھنے والے لوگ اس کے سارے ان علوم کو، ان جہانوں کو پہچان بھی نہیں پائے، سرچ بھی نہیں کر پائے، ذرا سا جان بھی نہیں پائے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زمین از خود بن گئی، ان کے لیے بہت بڑا جواب ہے، اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ زمین و آسمان کو اس اللہ نے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یہاں یہ سوال آ سکتا ہے، وہ اللہ جو کن کہے فیکن سارے کام ہو جائیں، اس نے زمین و آسمان کو 6 دن بنانے میں کیوں لگائے؟ اس کے پیچھے بھی اللہ کی حکمت ہے، اللہ ہمیں سکھلانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ کن کہے تو فیکن ہو جاتے، اس نے خود 6 دن لگائے تاکہ ہر چیز میں خوبصورتی پیدا ہو، ہر چیز تسلی سے، آرام سے، دھیان سے کی جا سکے، اور انسان کو بھی چاہیے کہ اس کو اگر کوئی کام کرنا ہے اچھا، جس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہ رہے، تو اس کو ٹائم دے کر دھیان سے وہ کام کرنا، ورنہ اللہ کے ہاں کیا ہے، وہ کن کہے تو فیکن ہو جائے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے جو شمس و قمر، ستارے سب چلائے ہیں، بنائے ہیں، ان کو بنانے کے بعد اللہ آسمان پر مستوی ہو گیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ آسمان پہ بیٹھ گئے، تو ہم یہاں بیٹھ نہیں کہیں گے، مستوی ہو گیا، یہ اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ مستوی کیسے ہوئے، آسمان پر انہوں نے قرار کیسے پکڑا ہوا ہے، یہ اللہ کو ہی پتہ ہے، اور اللہ کی ذات ہے۔ اور اس آسمان پر قرار پکڑنے کے بعد اللہ نے ساری کائنات کا انتظام چلا دیا ہے۔ انتظام کیا چلایا ہے؟ ہم انسانوں کا انتظام ہے، صبح و شام ایک ذرا بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی، لا الشمس تجری لمستقر لہا، نہ تو سورج کی یہ مجال ہے وہ چاند کو پکڑ لے، نہ چاند سورج کو پکڑی، نہ ایک دوسرے سیارے دوسروں کو، حالانکہ وہ سارے سیارے نظام شمسی میں ایک دوسرے کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، لیکن ایک ذرا لمحے کی دیری ہو جائے گی تو دنیا کا نظام درہم بدرہم ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ یہ سارا سسٹم اللہ کے پاس ہے۔ سورج کو کب نکلنا ہے، کب غروب ہونا ہے، چاند کو کب نکلنا ہے، چاند نے کب گھٹنا ہے، بڑھنا ہے، سارے جو
سسٹم ہیں یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہیں، ہر چیز اس کے حکم کے مطابق گردش کر رہی ہے۔ اس اللہ کا رعب دبدبہ، اس کا تصرف اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش بھی کر سکے۔ انبیاء اکرام اس اللہ کی ذات کے سامنے تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن کسی نبی کو یہ جرت نہیں ہو پائے گی کہ اللہ کے سامنے اپنی امت کے لیے سفارش کر پڑیں، سب اپنے آپ کو لے کر نفسی نفسی کر رہے ہوں گے۔ کوئی شخص سفارش نہیں کر سکے گا جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہو جاتی ہے۔ ان سب باتوں کا کیا مطلب ہوا ہے؟ انسان جو ہے کتنا بھی بااختیار کیوں نہ ہو جائے، کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے، اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سارے اختیارات، ساری چیزوں کی جو کمالات ہیں وہ اللہ کی ہستی کے علاوہ ہیں، اور جس اللہ کی ہستی کے پاس اتنے اختیارات ہیں تو اللہ کہتا ہے یہ اختیارات والا جو ذات ہے نا، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب۔ یہاں رب اور عبادت یہ دو بہت بڑے الفاظ ہیں، اور ان دو بڑے الفاظوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، رب کا عبادت سے، رب کا اس کے بندے سے۔ تو جس رب نے یہ سب کچھ کر دیا ہے تو رب وہی ہوا نا جو سب کچھ کرے، جو ہمیں پالے، ہمارے سارے خیالات رکھے۔ ابھی ہم اس دنیا میں نہیں آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری خوراک کا، رہنے کا انتظام کر دیا۔ آدم علیہ السلام کو بھی بنانا ہی تھا تو اللہ نے اس کے بنانے سے پہلے زمین و آسمان اور ساری کائنات اور یہ سارے سسٹم، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ درخت، سب کچھ بنا دیا تھا۔ ایک بچہ پیدا نہیں ہوتا تو اللہ اس کی ماں کے ذریعے اس کی خوراک کا انتظام کر دیتا ہے۔ کیا یہ رب نہیں ہے؟ جو یہ رب اس قدر سب کچھ ہماری ایک ایک چیز کا خیال رکھ رہا ہے، فَاعْبُدُوهُ، پس اس اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ عبادت اپنے اندر بہت وسیع مطلب رکھتا ہے۔ عبادت کا مطلب صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے۔ ارکان اسلام عبادت کا مطلب نہیں ہے۔ عبادت کا مطلب ہوتا ہے، عبد کا مطلب ہے اتزلزلو، اپنے آپ کو کسی بڑے کے سامنے ذلیل کر لینا، ہر بات کسی بڑے کی ماننا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا سب سے بڑا ہے، رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، جو ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد کنٹرول سنبھال رہا ہے، تو اس کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا کر دینا، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لینا، ہر بات میں اس کے آگے سر جھکا لینا، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہیں، دین کے معاملات ہیں، سیاست کے معاملات ہیں، معاشرت کے معاملات ہیں، ہر معاملے میں اللہ کے سامنے جھک جانا۔ عبادت کی بہت سی اقسام ہیں، یہاں پر اب کہیں گے تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔ مختصر یہ کہ زندگی کا ہر معاملہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ مراد نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا اور ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے، اس کی فرما برداری کر رہی ہے، تو یہ انسان بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، یہ انسان اللہ کی فرما برداری کیوں نہیں کر رہا ہے؟ یہ آگے سے اللہ کی بات سن کر اللہ ہی کے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ قریش مکہ کو یہاں پر مخاطب ہے۔ اللہ کے نبی کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں جادوگری کے، اللہ کی ذات کو صحیح سے تسلیم نہیں کیا جا رہا، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اس کو مان رہی ہے، پوج رہی ہے، تو ایک انسان ہی ہے جو اللہ کی ذات سے صحیح طور پر جڑ نہیں پایا۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے افلا تذکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کر رہے ہو کہ سورج نکلتا ہے، چاند ستارے، ہر چیز اللہ کے تابع ہیں، تو صرف ایک تم انسان ہی ہو جو غور و فکر نہیں کر رہے ہو، کیا تمہیں اپنے انجام سے ڈر نہیں لگتا؟ آیت نمبر 4 ہے آگے، اور اسی 3 نمبر آیت کا اس کے اندر جواب چل رہا ہے، الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اس اللہ ہی کے پاس واپس لوٹنا ہے جس نے پیدا کیا ہے، اب واپس بھی اس اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے، انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہی اللہ ہے جس نے انسانوں کو سب سے پہلے پیدا کیا ہے
اور ہر چیز اس اللہ نے پیدا کی ہے، ثم یعیدہ، پھر ہر چیز نے واپس اس اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے، اور لوٹے گئے تو پھر وہ اللہ دوبارہ اسی انسان کو اسی طرح سے ان چیزوں کو بنا سکتا ہے، اور وہ بنانے پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسانوں کو ساتھ ساتھ زمین و آسمان کی ہر چیز پیدا کی ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے لیے پیدا کرنا بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اور پھر پیدا کرنے کے بعد الیہ مرجعکم، ہم سب کو اس اللہ کی طرف واپس جوابدہ ہونا ہے، ہر چیز کو اللہ کی ذات کے سوا، اللہ کی ہستی کے سوا ہر چیز کو تباہ و برباد ہو جانا ہے، ملیا میٹ ہو جانا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے ثم یعیدہ، اے انسان میں تمہیں دوبارہ پھر بناؤں گا، میرے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ کے پاس اختیار ہے، وہ پہلی بار جیسے اس نے پیدا کیا تھا، مرنے کے بعد وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہے، بلکہ دوبارہ پیدا کرنا پہلے پیدا کرنے سے کہیں زیادہ آسان ہے، کہیں زیادہ اللہ کے لیے سہل ہے۔ اور یہ دوبارہ پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو پتہ چل جائے لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے جو زندگی دی تھی یہ انجوائمنٹ کے لیے نہیں دی تھی، فضول نہیں دی تھی، جب ہر چیز جو پیدا کی ہے وہ انسان کی خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ یہ سورج نکلتا ہے تو انسان کے لیے نکلتا ہے، چاند سورج ستارے زمین و آسمان، یہ درخت اگتے ہیں، یہ نہروں کا پانی چلتا ہے، آسمان سے بادل کے ذریعے پانی اترتا ہے، زمین اپنے اندر سے پھل پھول اور سبزیاں، باغات اور اناج اگاتی ہیں، یہ سب کس کے لیے ہے؟ یہ انسان کے لیے ہے۔ اللہ کہتا ہے جب میں نے انسان کے لیے سب کچھ یہ رکھ دیا ہے تو اس کو چاہیے اس دار فانی کے اندر رہتے رہتے ایمان لے آئے، اچھے کام کرے، اور اس کا اللہ بدلہ دے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہوں، اور میں پیدا کر کے پوچھنے والا ہوں کہ یہ زندگی میں تم نے کیا کیا۔ اب جس نے اچھے کام کیے اس کا بدلہ بھی اچھا ہے، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے تو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اللہ ان کو بدلہ دے گا انصاف کے ساتھ، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی منصف ہو نہیں سکتا۔ اور آیت کا اگلا حصہ ہے والذین کفروا لہم شراب من حمیم، لیکن جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کو رب تسلیم نہیں کیا ہے، اللہ ان کو بھی بدلہ دے دے گا، اور وہ بدلہ کیا ہے؟ ان کے لیے جہنم ہے۔ وہ بدلہ یہ ہے کہ ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، لہم شراب من حمیم، کھولتا ہوا جہنم کا پانی ہے، وعذاب، اور عذاب ہے علیم، اس عذاب کی کیفیت کیا ہوگی؟ دردناک ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ بیما کانوا یکفرون، یہ انکار کرتے تھے قرآن کا، اللہ کی ذات کا، رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، تو ظاہر ہے جیسا کام ہے ویسا ہی بدلہ ہے۔ اللہم لا جعل منہم، اللہم حسبنا حسابا یسیرا، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے نا، اس زندگی کے اندر اللہ نے ہر نعمت انسان کے غلام بنا دی ہے، یہاں تک کہ فرشتے انسان کے نوکر ہیں، انسان کے غلام ہیں۔ جب کوئی شخص جو ہے رات کو سوتے وقت دعائیں پڑھ کے سوتا ہے، فرشتے ساری رات اس کے گارڈ بنے رہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص گھر سے نکلتے ہوئے ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، 70,000 فرشتے اس کے غلام بن جاتے ہیں، اس کے گارڈ بن جاتے ہیں۔ ذرا ذرا بات پر فرشتے جو ہے وہ ہمارے گارڈ بن رہے ہیں، غلام بن رہے ہیں، نوکر بن رہے ہیں۔ فرشتوں جیسی ہستیاں انسان کے غلامی کر رہی ہیں، تو پھر یہ زمین و آسمان کی ہر چیز انسان کی تابع ہے، انسان کے لیے پیدا کی ہے، تو پھر انسان کو بھی تو کوئی کام دیا ہے نا۔ وہ کام کیا ہے؟ اللہ نے اس زندگی میں رہتے ہوئے کہا ہے فَعْبُدُوهُ، اس اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اس اللہ کی عبادت کے بعد اللہ کیا کرے گا؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اب جو نیک ہوگا، اچھے کام کرے گا، اس کا بدلہ تو جنت ہے، اور جو اچھے کام نہیں کرے گا ان کے لیے جہنم کا کھولتا ہوا پانی ہے۔ اللہم لا جعل منہم، یہاں بالکل صاف اور واضح، کوئی چیز ہگا نہیں رہے گی۔ رائٹ کرو گی تو رائٹ کی بدلہ ہے، رونگ کرو گے تو رونگ بدلہ ہے۔ اس کے لیے کسی کنفیوژن میں جانے کی ضرورت نہیں، اور یہ قرآن نے بالکل واضح اور صاف کر دیا ہے۔ اس کے لیے
کوئی بھی بڑی ڈکشنری کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حق واضح ہے، باطل واضح ہے، حق کو پکڑنا ہے، باطل کو چھوڑنا ہے، بس یہ ایک کام ہے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مزید وضاحت کی ہے اپنے رب ہونے کی، وہ ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہ اللہ، وہ ذات۔ اللہ نے کہا نا ذالکم اللہ ربکم، اللہ نے پیچھے کہا یہ ہے تمہارا رب، تو اب اللہ اپنے رب ہونے کی مزید وضاحت کر رہا ہے۔ رب کون ہے؟ رب وہ ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء، جس نے سورج کو ضیاء بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو نور بنایا ہے۔ ہم یہاں پر قمر کو نور اور شمس کو ضیاء ہی عربی میں فی الحال پڑھتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سورج کی بات کی، اللہ نے سورج کو ضیاء بنایا، اور جب چاند کی بات ہوئی تو وہاں نور بنایا۔ تو کیا ضیاء اور نور میں فرق ہے جو اللہ نے دو الگ لفظ استعمال کیے ہیں؟ بالکل، یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے، اللہ نے کہا میں نے سورج کو ضیاء بنایا، اب سورج کے ساتھ اللہ نے نور نہیں کہا، حالانکہ ضیاء اور نور دونوں کا مطلب چمک اور روشنی ہی ہے، لیکن اللہ نے سورج کے ساتھ جو لفظ لگایا ہے وہ ضیاء ہے، اور جو چاند کے ساتھ لگایا ہے وہ ہے نور۔ اب نور اور چاند میں بہت فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ ضیاء میں نور ہے، ضیاء میں روشنی اور چمک ہے، لیکن ضیاء میں نور چمک کے علاوہ حرارت ہے، تپش ہے، رنگ میں سرخی ہے، جبکہ چاند جو ہے وہ اللہ نے کہا چاند نور ہے، تو چاند کی جو روشنی ہے وہ صرف چمک والی ہے، وہ روشنی والی ہے، وہ ٹھنڈک والی ہے، لیکن جو سورج کی روشنی اور چمک ہے وہ ٹھنڈک والی نہیں ہے، وہ حرارت والی ہے، وہ تپش والی ہے، اس کے رنگ میں مزید سرخی ہے۔ یہ ہے وہ اللہ جس نے اتنی باریکیوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں پیدا کی۔ جہاں سورج کو گرم رکھا ہے وہاں چاند کو ٹھنڈا رکھ دیا ہے، جہاں سورج کی روشنی کے اندر تپش اور حرارت رکھی ہے وہاں چاند کی روشنی کے اندر، چمک کے اندر ایک خاص قسم کی مٹھاس رکھی ہے۔ اتنی باریکیوں کو کرنے والا کو بڑی ہستی کو ذات ہی ہو سکتی ہے، یہ کسی عام انسان کی بات نہیں ہے۔ آیت نمبر 5 کے اگلا حصہ میں اللہ کہہ رہا ہے وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاند کی منزلیں بنائی ہیں تاکہ تم سالوں کا اور تاریخوں کا حساب معلوم کر سکو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چاند اور سورج کیوں بنائے ہیں؟ اور علم حیت والے بھی یہی کہتے ہیں کہ چاند کی 28 منزلیں ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ نے قرآن میں یہ بات کہہ دی ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، جو چاند ہے پہلے دن سے جو نکلتا ہے گھٹتے 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 جیسے جیسے اس کی شکل میں چینجنگ آتی ہے ویسے ویسے چاند کی تاریخ میں بھی فرق آتا ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ چاند اور یہ جو سورج ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے جو چینج کیے ہیں نا، کبھی سورج نکلتا ہے پھر ڈھل جاتا ہے، پھر نئے دن نیا نکلتا ہے، پھر اگلے دن شام کو ڈھل جاتا ہے، اور اس طرح سے چاند نکلتا ہے تو چاند پہلے پورا 14ویں چاند کا چاند ہوتا ہے، پھر گھٹتا ہے، دوبارہ وہ باریک ہو جاتا ہے۔ اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اس سب کا مطلب ہے لوگوں کو دن یاد رہیں، سال یاد رہیں، مہینے یاد رہیں، اور اس طرح سے زندگی کے جو معاملات ہیں وہ انسان کے لیے آسان ہو جائیں، ان تاریخوں پر کام کرنا، ان تاریخوں پر ان چیزوں کو ان ڈیٹس کے مطابق کرنا یہ انسانوں کے لیے آسان ہو جائے۔ مثلاً احکام اسلام ہے، حج ہے، روزہ ہے، حرمت کے مہینے ہیں، عیدین ہے، یہ سب کا تعلق قمری مہینوں کے حساب سے ہی ہے۔ چاند جیسے بڑھتا ہے گڑتا ہے، کب نکلتا ہے، کب نیا چاند نکلتا ہے، اس لحاظ سے ہی ہمیں پتہ چلے گا نا کون سا مہینہ حج کا ہے، کون سا روزے کا ہے، کون سا حرمت والا ہے، کون سا عید کا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ 12 مہینے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے سال کے 12 مہینے ہیں، اور یہ سورج اور چاند کے آنے جانے میں انسانوں کے لیے فائدے ہیں۔ وہ فائدے کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ نے کوئی بھی چیز فضول نہیں بنائی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ یہ سورج اور چاند کی عدل بدل، ایک مہینہ ختم ہوتا ہے پھر نیا سورج نکلتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہے نمازوں کے اوقات، کاروبار کے اوقات،
دن شروع ہوتا ہے تو کام شروع کرنا ہے، دن ختم ہوتا ہے تو کام ختم ہو گیا ہے، دن کے آغاز پر نمازوں کا آغاز ہوتا ہے، دن کے اختتام پر نمازوں کا اختتام ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے کسی مقصد کے تحت پیدا کی ہیں، اور وہ سارے مقصد اور سارے فائدے کس کے لیے ہیں؟ ہم انسانوں کے لیے ہے۔ آگے آیت نمبر 5 کا حصہ ہے یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ اللہ کہتا ہے میں نے اپنی آیات کو کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ لوگوں کو بیان کیا ہے، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، تاکہ لوگوں کو علم آئے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان ساری چیزوں سے کیا مطلب ہے۔ آیت نمبر 5 ہے ان فی اختلاف اللیل وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ اللہ کہتا ہے یقیناً رات اور دن کا جو عدل بدل ہے، آنا جانا ہے، اور ان چیزوں میں جو اللہ نے زمین و آسمان میں پیدا کی ہیں، لوگوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔ لیکن اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں پیدا کی ہیں لآیات لقوم یتقون، تاکہ لوگ گناہوں سے بچ سکیں، غلط راستے سے سیدھے راستے کی طرف چل پائیں، لوگ تقوی اختیار پائیں، لوگ نیکی کے راستے کو چن پائیں۔ تو اللہ کہتا ہے یہ جو زمین و آسمان میں جو چینجنگ ہیں، رات اور دن میں جو چینجنگز ہیں، کبھی سورج ارلی نکلتا ہے، ان میں ہمارے لیے فائدے ہیں۔ وہ فائدے کیا ہیں؟ صرف اس سے نماز روزے کے مقامات اوقات معلوم کرنا نہیں، حج روزہ اور عیدین کے ٹائمنگز ہمارے لیے پتہ کرنا مقصد نہیں ہے۔ اس میں ہماری زندگی کے بھی مقاصد ہیں، زندگی کے بھی فائدے ہیں۔ جیسے رات اور دن میں چینجنگز ہوتی ہیں، سورج جو چاند میں چینجنگز ہوتی ہیں، اس سے ہماری فصلوں پر اثر پڑتا ہے۔ سورج کی روشنی سے فصلیں پکتی ہیں، چاند کی روشنی سے پھلوں میں رس آتا ہے۔ جس قدر چاند کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، اسی قدر پھل کے اندر رس زیادہ ہوتا ہے۔ جس دن چاند کی روشنی میں کمی آتی ہے، اس دن پھلوں میں شرینی، مٹھاس اور رس کم آتا ہے۔ پھلوں میں شرینی بھرنا، رس ڈالنا، مٹھاس ڈالنا، پھلوں کو اندر سے سافٹ کرنا، پھلانا، ان کو بڑا کرنا، یہ کام سورج چاند کا ہے۔ اور اس کو پکا دینا، وقت پر تیار کرنا، یہ سورج کا کام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یہ ساری چیزیں میں نے لوگوں کی معرفت کے لیے، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کے لیے لوگوں کو دی، تاکہ لوگ غور و فکر کریں، اللہ کی عظمت، اس کے جلال کو پوری طرح وضاحت کر سکیں، پتہ چل سکے کہ یہ جو ہم چیزیں کھا پی رہے ہیں، یہ بغیر کسی بڑے مالک، بڑے پیدا کرنے اور خالق کے علاوہ یہ سب سسٹم ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اور وہ ان کھانوں کو پھر ہماری باڈی میں ابزرو کرنا، کسی کو منرل بنانا، وائٹامنس بنانا، اس کو غذائیت بنا کے پھر ہمارے خون میں اس کو جذب کرانا، جس سے ہم بڑھ رہے ہیں، پھل پھول رہے ہیں۔ ذرا انسان غور تو کرے، اگر ڈیلی ہم ایک کنستر میں، ایک ڈبے میں کھانا ڈالتے جائیں، ایک ہفتے بعد دیکھیں گے تو ہم اس کو دیکھ نہیں پائیں گے، سونگھ نہیں پائیں گے، اس ڈبے کو کھول نہیں پائیں گے، اس قدر بدبو آئے گی۔ لیکن ہم دن رات اپنے اندر کھانا ڈال رہے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جو ہمارے اندر کے سسٹم کو چلا کر کچھ کو باہر نکال دیتا ہے، کچھ کو جزوِ بدن بنا دیتا ہے، کچھ کو خون بنا دیتا ہے، کچھ کو گوشت بنا دیتا ہے، کچھ کو چربی میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ ساری چیزوں پر غور و فکر کرنے کے بعد انسان اللہ کی ہیبت، عظمت اور جلالت کو پوری طرح سے پہچان پاتا ہے۔ جب انسان پہچان لیتا ہے، پھر وہ اللہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، اس کو اللہ کی نافرمانی کرنے سے خوف آتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے میں یہ ساری جو آیات بیان کر رہا ہوں اس لیے ہی تو بیان کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 6 کا جو آخری پارٹ ہے، لآیات لقوم یتقون، تاکہ لوگ ڈر جائیں، خوف کھائیں، اللہ کی طرف واپس مڑ جائیں، غور و فکر کریں، برے کاموں سے، غلط روی سے بچ جائیں۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ اپنے بندے بنا لے، جو وہ رب ہے اس رب کی پہچان ہمیں دے دے، تاکہ ہم صحیح طور پر اللہ کو سمجھ پائیں، اللہ کی ہیبت، جلال، عظمت اور اس کے غفور الرحیم ہونے کو بھی پہچان پائیں۔
تاکہ ہم سیدھی راہ پر لگ پائیں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔